لیکچر دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ہاں جی بیٹا, ہاں جی السلام علیکم. کیا حال ہے بیٹا, آپ لوگ ٹھیک ہو؟ کیسے ہو؟ کیسا چل رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں آ رہی؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں نے؟ میں نے آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا تھا کہ مجھے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا سمجھ میں آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا نہیں آ رہا ہے, کیا پرابلم ہو رہی ہے. مجھے فیڈ بیک ضرور دیں, کامنٹس میں دیں کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, وہ ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آج ہمارا کوسچن نمبر 3 بنے گا اور ہمارا ٹاپک بھی 3rd ہے. ٹاپک ہے ہمارا مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کا توازن. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ قلیل میں فرم کا توازن. تو جب یہ سوال آپ کے پاس آئے گا کہ مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کے توازن کو بیان کیجئے, تو آپ کی جو بک ہے 559 آپ کا جو پیج ہے, اس میں سب سے پہلے انہوں نے مکمل مقابلہ یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عرصہ قلیل میں مکمل مقابلہ ڈیفائن آپ کو کر دیا ہے. لیکن جب آپ نے سوال نمبر 3 کا جواب دینا ہے تو پھر آپ نے مکمل مقابلہ ڈیفائن کرنا ہے کہ مکمل مقابلے سے مراد ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں مدرجہ ذیل 5 شرائط پوری ہوتی ہیں. ان شرائط کی وجہ سے کوئی بھی جو فرم ہے وہ شے کی قیمت کو متاثر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو جب شے کی قیمت متاثر نہیں ہوتی تو اوسط حاصل تک کی قیمت کا جو دوسرا نام ہے وہ اوسط حاصل ہے, تو اوسط حاصل تبدیل نہیں ہوتے, اور جب اوسط حاصل تبدیل نہیں ہوتے تو مختتم حاصل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور ان کا خط بالکل او ایکس کے متوازی بنتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی مکمل مقابلے کی بات ہوگی تو یہ والی بات آپ لوگوں نے کلیئر کٹ جو ہے وہ بنا دینی ہے اور لکھ دینی ہے. مکمل مقابلے کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے عرصہ طویل کو ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ عرصہ طویل میں پوچھنے کہ عرصہ طویل سے مراد ایسا عرصہ وقت ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکتی ہیں, پرانی فرمیں کاروبار کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. اگر کسی فرم کو لگ رہا ہے کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے, اس کی چیز کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے, تو اپنی سپلائی بڑھا سکتی ہے. اور اگر کسی فرم کو لگ رہا ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ کاروبار کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نئی فرم جو ہے وہ کاروبار میں داخل ہو سکتی ہے, پرانی فرمیں کاروبار کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. فرمیں اپنے سائز کو بدل سکتی ہیں, یعنی اپنے کاروبار کو بڑھا سکتی ہیں. یعنی اگر ان کی چیز کی طلب میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور یہ اضافہ مستقل نوعیت کا ہو تو ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ زمین کو خرید سکتی ہیں, اس پہ کارخانے کی عمارت بنا سکتی ہیں, مشینوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتی ہیں, ملازمین کی تعداد بڑھا سکتی ہیں, اجرتوں کے بارے میں فیصلے کر سکتی ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرصہ طویل میں جو تمام عاملین پیدائش ہیں وہ معین نہیں رہتے بلکہ متغیر بن جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ معین عاملین پیدائش ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب زمین کو, محنت کو, سرمایہ کو اور تنظیم کو جس حد تک چاہیں آپ ان کی طلب کر سکتے ہو, وہ ان کی رسد موجود ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں عرصہ طویل سے مراد ایسا عرصہ وقت ہوتا ہے کہ کسی صنعت میں فرمیں داخل ہوتی رہتی ہیں, کاروبار چھوڑ کے جاتی رہتی ہیں, بالآخر ایسی نوعیت آ جاتی ہے کہ صنعت کی باہر کوئی فرم یہ نہ سمجھے کہ صنعت میں داخل ہونے سے اسے غیر معمولی منافع ملے گا. یعنی صنعت میں موجود ہر فرم معمولی منافع کما رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے عرصہ طویل کے اندر جو ہے آپ کی صورتحال جو عرصہ قلیل میں آپ کی 4 توازن کی صورتحال تھی وہ بدل جاتی ہیں. کیسے بدل جاتی ہیں؟ وہ فرمیں جو عرصہ قلیل میں غیر معمولی نقصان برداشت کر رہی ہوتی ہیں عرصہ طویل میں اپنا کاروبار بند کر دیتی ہیں, کیونکہ لمبے عرصے میں ان کے لیے نقصان کو برداشت کرنا نہیں ہوتا. کوئی بھی فرم نقصان میں رہ کے, یعنی اس کی لاگت زیادہ ہو, حاصل اس کے کم ہو, وہ عرصہ طویل تک اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتی, تو وہ فرمیں اپنا کاروبار بند کر دیتی ہیں. اور پھر وہ فرمیں جو عرصہ قلیل میں معمولی نقصان اٹھا رہی ہوتی ہیں وہ تو 2 کام کرتی ہیں. یا تو وہ اپنے حالات کو بہتر بنائیں, اپنی چیز کی پروڈکشن کو بہتر بنائیں, اپنی چیز کے معیار کو بہتر بنائیں تاکہ وہ معمولی منافع کمانے کے قابل ہو جائیں, اور یا پھر اگر وہ نقصان میں ہی جا رہی ہیں تو ان کے لیے کاروبار کو چلانا مشکل ہوتا ہے, تو وہ اسے بند کر دیتی ہیں. اس کا مطلب ہوئی کہ کاروبار بند ہونے کی سچویشن بھی عرصہ طویل میں نہیں رہتی, اور اس کے بعد جو ہے وہ معمولی نقصان کی سچویشن بھی عرصہ طویل میں نہیں رہتی. عرصہ طویل میں جو فرمیں کاروبار میں غیر معمولی منافع کما رہی ہوتی ہیں وہ غیر معمولی منافع بھی ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب اس کاروبار میں نئی فرمیں داخل ہو جاتی ہیں
ان کے درمیان ظاہر مقابلہ شدید ہو جاتا ہے، وہ بھی آ کے اپنی رسد فراہم کرتی ہیں، تو اس طرح رسد بڑھ جاتی ہے، تو عرصہ طویل میں غیر معمولی منافع کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس عرصہ طویل میں فرم کے توازن کی صرف ایک صورت رہ جاتی ہے، وہ ہے معمولی منافع، یعنی عرصہ طویل میں تمام فرمیں صرف معمولی منافع ہی کماتی ہیں، اور کوئی بھی فرم اپنے انفرادی فعل سے شے کی قیمت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے عرصہ طویل میں آپ کی قیمت، اوسط حاصل اور مختتم حاصل برابر ہوتے ہیں، وہاں آپ کی اوسط لاگت اور مختتم لاگت بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرصہ طویل میں فرم کے توازن کی ایک صورت ہوتی ہے کہ تمام فرمیں کیا کما رہی ہوتی ہیں؟ معمولی منافع کما رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ خط ہم نے ڈرا کر لیا تھا نقطہ توازن کے لیے، اب ہم مارجنل کاسٹ کا خط جو کہ چڑھتے ہوئے قطع کر رہا ہے وہ ہمارا نقطہ توازن ہے، وہاں سے ہم اپنا عمود گراتے ہیں اور کوانٹٹی لیتے ہیں، یہاں سے ہم اپنے کل حاصل معلوم کر لیتے ہیں جو کہ برابر ہوتے ہیں اوسط حاصل ضرب پیداوار کی اکائیوں کے۔ اب جب اوسط حاصل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے آتے ہیں ای کیو، اور جب پیداوار کی اکائیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ او کیو ہوتے ہیں، اور کل حاصل ہمارا بن جاتا ہے او کیو ای اور پی کے برابر ہمیں کل حاصل معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم کل لاگت نکالیں تو کل لاگت کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ اوسط لاگت، اور کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پیداوار کی اکائیاں۔ تو اوسط لاگت کے لیے اب ہم نے اوسط لاگت کا خط بنانا ہوتا ہے، یہ ہے جی آپ کا اوسط لاگت کا خط۔ جب آپ معمولی منافع کہتے ہو تو اوسط لاگت کا خط جو ہے وہ آپ کا مختتم حاصل کے خط کا مماس بنتا ہے، یعنی وہ نقطہ ای کو ہی چھو کر گزرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی اوسط لاگت بھی آپ کا ای کیو ہی آ جاتا ہے اور اکائیاں آپ کی او کیو ہی آ جاتی ہے، یعنی آپ کی کل لاگت بھی او کیو ای پی کے برابر ہی بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل حاصل کس کے برابر ہو جاتے ہیں؟ کل لاگت کے برابر ہوتی ہیں۔ اس طرح تمام فرمیں کیا کماتی ہیں؟ معمولی منافع کماتی ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کیا عرصہ طویل میں فرمیں صرف معمولی منافع ہی کماتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ عرصہ طویل میں ہر فرم معمولی منافع اس صورت میں کماتی ہے جب سب فرموں کے عرصہ طویل کے اوسط مصارف برابر ہوں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر فرم کے استعمال میں آنے والے تمام عاملین پیدائش ایک جیسے ہوں، یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم بالکل ایک جیسے ہوں۔ اس صورت میں صنعت جو ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ مکمل توازن، کامل توازن پہ ہوتی ہے۔ ہر شے کی معیاری حد ہوتی ہے، اوسط مصارف برابر ہوتے ہیں، شے کی ایک قیمت ہوتی ہے، کسی فرم کو بھی نقصان کا، خسارے کا سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عملی طور پر نہیں ممکن ہوتا، کیونکہ تمام عاملین پیدائش ایک جیسے نہیں ہوتے، خاص طور پر جو آجر ہیں۔ ہر آجر اپنی قابلیت، تعلیم، تجربے کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے عرصہ طویل میں بھی وہ آجر جو زیادہ تجربے کار، پڑھا لکھا ہوگا، وہ عرصہ طویل میں بھی کیا کمائے گا؟ غیر معمولی منافع کمائے گا۔ اور جب عرصہ طویل کی غیر معمولی منافع کی بات ہوگی تو آپ نے اس خط کو ایسے ہی ڈرا کرنا ہے، ایوریج ریونیو، مارجنل ریونیو اور پرائس کا خط، اور مارجنل کاسٹ کا خط آپ کا نقطہ توازن کے لیے، وہ آپ کی کوانٹٹی۔ اب جب آپ کہو گے کہ غیر معمولی منافع کمائیں گی تو اب آپ نے ایوریج کاسٹ کا خط نیچے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خط آپ کا نیچے جائے گا، اور یہاں پہ یہ ای یہاں پہ ایف کے اوپر اور یہ آپ کا بی کے اوپر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے یہاں کے اوپر آپ کا یہ والا جو پورشن ہے یہ غیر معمولی منافع کا پورشن ہے، یعنی مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں تمام فرمیں کیا کماتی ہیں؟ وہ معمولی منافع کماتی ہیں، لیکن اگر کسی فرم کا آجر زیادہ تعلیم یافتہ تجربہ کار ہو تو وہ غیر معمولی منافع بھی کماتی ہے۔ تو یہاں پہ ہو گیا۔ اب یہ آپ کا ٹاپک تھا کہ مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ قلیل اور عرصہ طویل میں فرم کا توازن۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ تمام فرموں کی جب ہم بات کر رہے ہیں عرصہ طویل میں، تو صنعت میں ایک ہی قسم کی اشیاء پیدا کرنے والی فرموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں۔ ایک ہی جیسی چیزیں، یعنی تمام جوتے کی فیکٹریوں کو ہم جوتے کی صنعت کہیں گے، تمام سیمنٹ کی فیکٹریوں کو ہم سیمنٹ کی صنعت کہیں گے۔
تو اب ہم نے مکمل مقابلہ کے تحت ہم نے کیا بیان کرنا ہے؟ سند کا توازن بیان کرنا ہے، سند کا توازن بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سند کو ڈیفائن کر لیا کہ ایک ہی جیسی اشیاء پیدا کرنے والی فرموں کے مجموعے کو سند کہتے ہیں، اور سند کا توازن اس صورت میں ہوتا ہے جب نئی فرم کاروبار میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہتی، کوئی پرانی فرم کاروبار کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، تو یعنی نئی فرم کو کاروبار میں کوئی غیر معمولی منافع نظر نہیں آ رہا، پرانی فرموں کو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا، تو وہ سند کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یعنی جب آپ فرم جب سند میں موجود تمام فرمیں معیاری منافع یعنی معمولی منافع کما رہی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا سند کا توازن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب سند کا توازن یعنی تمام فرمیں معمولی منافع کماتی ہیں تو یہ عرصہ طویل میں تو ہوتی ہے، لیکن عرصہ قلیل میں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ عرصہ قلیل میں وہی بات ہوتی ہے، کچھ فرمیں نقصان اٹھائیں گی، کچھ غیر معمولی نقصان اٹھائیں گی، کچھ غیر معمولی منافع کمائیں گی، کچھ معمولی منافع بنائیں گی۔ البتہ طویل عرصے کے اندر یہ موجود ہو جاتا ہے کہ سند میں موجود تمام فرمیں کیا کماتی ہیں؟ صرف معمولی منافع کماتی ہیں۔ اب اگر یہ والا توازن عرصہ طویل میں بگڑ جائے کہ کوئی فرم غیر معمولی منافع کمانے لگ جائے تو یہ خود بخود معمولی منافع پہ آ جائیں گی۔ کیسے آ جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ خود کار قوتیں ہوتی ہیں جو انڈسٹری میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ جب فرم کوئی غیر معمولی منافع کماتی ہے، جب فرموں کو غیر معمولی تو زائد منافع دیکھ کے کہ یہ فرم اتنا زیادہ منافع کما رہی ہے تو کچھ نئی فرمیں بھی کاروبار میں داخل ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو پرانی فرمیں معمولی منافع پہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کو وسعت دے دیتی ہیں، تو شے کی پیداوار اور رسد بڑھ جاتی ہے، لہٰذا قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا رہ کیا جاتا ہے؟ معمولی منافع۔ اس کے برعکس جب فرموں کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے تو بعض فرمیں کاروبار بند کر دیتی ہیں، لہٰذا شے کی پیداوار اور رسد میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمت میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے اور جو خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تمام فرمیں پھر کیا کمانے لگ جاتی ہیں؟ معمولی منافع۔ لہٰذا صنعت میں عرصہ طویل میں تمام فرمیں صرف کیا کماتی ہیں؟ معمولی منافع کماتی ہیں۔ عرصہ طویل میں، عرصہ قلیل میں ڈفر ہو جائے گا۔ اب آپ یہ کر لیں، اب آپ تمام فرموں کو اکٹھا کر لیں، 3-4 فرموں کو آپ نے اکٹھا کر لیا، جیسے یہ آپ کا او ایکس کمبائنڈ خط بن گیا، او وائی بن گیا، یہ آپ کا ایوریج ریونیو مارجنل ریونیو کا کمبائنڈ خط بن گیا، یہ آپ کی قیمت بن گئی، یہ آپ کا مارجنل کاسٹ پہلی فرم کا، یہ مارجنل کاسٹ آپ کی دوسری فرم کا، یہ مارجنل کاسٹ آپ کی تیسری فرم کا بن گیا، یہ نقطہ توازن E1 بن گیا، یہ نقطہ توازن E2 بن گیا، یہ نقطہ توازن E3 بن گیا، یہ آپ کا کوانٹٹی ہو گئی، یہ آپ کی کوانٹٹیز کو M کا نام دے دیا، اس کوانٹٹی کو آپ نے N کا نام دے دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کا ایوریج کاسٹ، یہ آپ کا ایوریج کاسٹ، یہ آپ کا ایوریج کاسٹ۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تمام فرمیں عرصہ طویل میں کیا کما رہی ہیں؟ معمولی منافع کما رہی ہیں۔ صنعت میں یہ حالات تمام فرمیں جب اس صورت جب فرموں میں تمام فرموں کے ایک جیسے عاملین پیدائش ہو، اگر فرموں کے حالات کا آپ عملاً جائزہ لیں تو ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ باقی تمام عاملین تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن آج یہ ظاہر ہے وہ تعلیم تجربے میں مختلف ہوں گے، یعنی وہ غیر معمولی منافع بھی کما سکتی ہیں بعض حالات میں، یعنی عرصہ طویل میں، لیکن صنعت توازن میں صرف اس صورت میں ہوگی جب صنعت میں موجود تمام فرمیں معیاری منافع کما رہی ہوں گی۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ آج کا آپ کا ٹاپک بنتا ہے، یعنی ہم نے اپنا کر لیا مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ قلیل میں فرم کا توازن، پھر ہم نے مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کا توازن، پھر ہم نے مکمل مقابلہ کے تحت تمام فرموں کی جب ہم بات کریں تو وہ صنعت ہوتی ہے، پھر صنعت کا توازن دیکھ لیا کہ صنعت کا توازن کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا عرصہ قلیل میں صنعت کا توازن بھی مختلف ہوگا، لیکن عرصہ طویل میں صنعت کا توازن ایسے ہوتا ہے کہ تمام